امیر امارات ملت اسلامیہ مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا نے احمد آباد کی عائشہ عارف خان کی خودکشی کے واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ دراصل ہماری نئی نسل کی دین سے لا علمی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ جہیز کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے آگے آئیں۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ امارت ملت اسلامیہ کی طرف سے اصلاح معاشرہ کا پروگرام ایک عرصے سے جاری ہے۔ شب معراج، شب برات اور شب قدر جیسی مقدس راتوں میں بھی جلسوں کے ذریعے اصلاح معاشرہ کی کوشش کی جاتی ہے۔ مولانا جعفر پاشا نے امارت ملت اسلامیہ کی طرف سے قائم کردہ بیت المال اور اس کی خدمات کا بھی تذکرہ کیا۔ السلام علیکم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج آپ حضرات کو جس بات کے لیے زحمت دی گئی ہے وہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ امارت ملت اسلامیہ آندھرا پردیش یہ تقریباً 60 سال سے الحمدللہ یہ خدمت انجام دے رہی ہے، اور اس کے تحت پہلے اصلاح معاشرہ کے پروگرام چلتے تھے اور الحمدللہ آج بھی چل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارا ارادہ ہے کہ مزید ان کاموں میں اضافہ کیا جائے۔ چنانچہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کے جلسوں میں ہمارے 3 اہم جلسے ہوا کرتے تھے، اور یہ مرکزی جلسے جامع مسجد چوک میں ہوا کرتے ہیں، لیکن 1 سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ جلسے نہیں ہو پائے، اور شاید لوگ اب یہ جلسوں کو پھر وہی شوق اور ذوق سے ان کو آنے کی ترغیب دینا بھی ہے، اور ساتھ میں ان کو یہ احساس دلانا بھی ہے کہ آج تک جو بھی حالات ہو رہے ہیں یہ ہمارے بچیوں سے دین سے واقف نہیں ہونے کی وجہ سے، بچوں کو دین سے آپ واقف نہیں کرانے کی وجہ سے آج بے رحمی کا شکار بچے بنے ہوئے ہیں، اور ایسے راستوں کو اختیار کر رہے ہیں جو ہم کو اور خصوصاً ہمارے مسلمان بچے ایسے چیزوں میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ شراب ہمارے پاس نوجوانوں کے پاس عام ہو گئی ہے، نشہ آور چیزیں وہ بآسانی اپنے استعمال کر رہے ہیں اور بآسانی ان کو مل رہی ہے۔ اسی انداز سے جو بھی آج کل کے حالات میں بچیوں کے جو ہمارے دوسرے مذہب والوں کے ساتھ روز بروز جو حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، وہ بھی کوئی مخفی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ معراج کے جلسے، برات کے جلسے، شب برات، شب قدر، شب معراج جو جلسے رہتے ہیں ایک مرکزیت رکھتی ہے، اور الحمدللہ یہ سال و سال سے ماشاءاللہ 110 سال سے یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ میرے دادا جان نے آغاز کیا تھا، پھر میرے والد ماجد نے وہ پروگرامہ کیے، پھر اس کے بعد ماشاءاللہ آج وہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے یہ کام لے رہا ہے۔ اسی انداز سے میرے عزیز بزرگوں اور ناظرین کرام، آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہر ہفتہ یہاں اصلاح معاشرہ کے لیے درس قرآن بھی ہوتا ہے، وہ بھی 10:30 بجے رات رکھی جاتی ہے تاکہ آپ لوگ پورے اپنے کام کو انجام دے کر یہاں آئیں اور لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھل کر اپنے دینی معلومات حاصل کریں۔ آپ مسائل پوچھ سکتے ہیں اس میں، اور آپ اپنے جو بھی گھر کے حالات ہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم نے بیت المال کے قیام کو بھی عمل میں لایا، ساتھ میں دارالخدا کا کام ہے۔ آج مصیبت یہ ہو رہی ہے کہ بچیوں کو صحیح راستہ بتانے والے نہیں مل رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بچیاں دن بدن دین سے دور ہوتے جاتی ہیں اور گھر والوں کو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اور مہر کو ہمارے جوڑے کی رقم جو آج کل یہ چل پڑی ہے، اور شادیوں کو جو ہم لوگوں نے آج کل ایک ایسا ضروری یعنی اپنے پہ تصور کر لیا ہے
کہ اگر ہم شادی میں اچھی نہیں کریں گے تو ہمارے خاندان میں ہمارا اثر کیا ہوگا، شادی میں اگر ہم یہ نہیں دیں گے تو ہماری بچی کا کیا ہوگا. اور ہم اس عمل کو اس قدر آگے بڑھ کر رہے ہیں کہ شریعت ایک طرف رہ رہی ہے اور شریعت کو نظر انداز کر دیا جا رہا ہے، اور اپنی منمانی جو اپنے سے ہو سکتا ہے وہ کام انجام دے رہے ہیں. مجھ سے ایک سوال کیا گیا کہ کیا ہم اپنے لڑکیوں کو جو حالات میں اس وقت پریشان ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں. یاد رکھیے، زبردستی ہم اپنے لڑکیوں کو سسرال بھیجتے جاتے ہیں جب ہم کو معلوم نہیں ہے کہ وہاں اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. لہٰذا وہ عمل بچیوں کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے اور بچوں کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے. اس لیے بچیوں سے میری خصوصاً والدین سے ان کی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اگر بچیاں اپنے رہنا نہیں چاہتی ہیں اور ان کے شوہر کے درمیان ایسے حالات سازگار نہیں ہو رہے ہیں تو آپ کا کام یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو آپ دارالخضا سے رجوع کریں اور دارالخضا میں رجوع ہو کر اپنے بچیوں کے مسائل کو پیش کریں. ہمارے پاس کاؤنسلنگ سینٹر بھی ہے جہاں ہم پہلے مشاورت کرتے ہیں، دونوں کو بٹھا کر بات کرتے ہیں، دونوں کو موقع دیتے ہیں. لیکن جب وہ بات حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر ہم ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی اس کام میں اب آپ آگے مت بڑھیے. یہ حالات اس وقت اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہم زبردستی بچیوں کو اپنے سسرال بھیجنا چاہتے ہیں، جبکہ سسرال میں وہ مقام وہ مرتبہ ان کو نہیں مل رہا ہے. تو ہم اپنی بچیوں پہ زبردستی نہ کریں اور ان پہ یہ ٹینشن نہ بڑھائیں کہ آپ نہیں جانے کی وجہ سے ہم خاندان میں بدنام ہو جائیں گے، ہمارے گھر میں رسوائی ہوگی، خاندان میں ہمارے تھوکیں گے. اس انداز کے جملوں سے بچیوں کو مزید پست مت کریں، کمزور نہ کریں، بلکہ بچیوں کو ہمت افزائی کریں. جہاں تک ہو سکے کوشش کریں گفتگو سے حل ہونے کی، اور پھر اگر گفتگو سے حل نہیں ہوتا، جب آپ کا دل بول دے کہ یہ چیز چلنے والی نہیں ہے، تو پھر آپ خود اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور کوئی ایک نتیجے پہ پہنچے. ورنہ جو عائشہ کے حالات ہیں وہ پھر ہمارے سامنے مزید دہرائے جائیں گے، اور ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ عائشہ بیگم کی جو انداز تھے ہم اس کے اپریشیٹ کریں یا ان کو شاباشی دیں. یہ کمزوری کی بزدلانہ حرکت ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور اپنے والدین کو اس کے طرف والدین کو یہ بات کا احساس دلائے کہ یہ جو عمل ہو رہا ہے میں برداشت نہیں کر سکتی، لہٰذا میرے لیے خاندان کو نہ دیکھے، خرابت داروں کو نہ دیکھے، محلے والوں کو نہ دیکھے. اللہ نے عورت کو خلا کا موقع دیا ہے، خلا لینے کا بھی ان کو اختیار دیا ہے، لہٰذا ان کو وہ اختیار حاصل ہے وہ خلا کے لیے. اور جب خلا نہ دیتا ہے تو پھر اس کے لیے بھی غور کریں گے کیا کرنا ہے. چنانچہ میں نے ایک بات یہ طے کی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.